نے بھی فرمایا، اللہ کریم نے مجھے یہ سعادت دی. میں نے یہ شروع بھی اسی لیے کیا تھا. میں وہاں پہ لاہور میں جب پہلی دفعہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے تو ہم نے پروگرام بنایا کہ درس مکتوبات شریف شروع کرتے جائیں گے. تو درس مکتوبات شریف شروع کے الحمدللہ اس ٹائم جو ہے وہ 300-400 ساتھی آیا کرتے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے. 15 دن گزرے تو ساتھی 50 رہ گئے. بقیہ 15 دن گزرے تو 2-3 ساتھی. آخر میں میرا ایک ہی شاگرد تھا، اسلم صاحب نام ہے، وہ اسلم صاحب ہی آتے رہے، پھر ان کو پڑھتا رہتا. میں نے سوچا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ذوق نہیں ہے، ساروں کو ذوق ہے، سلوک و تصوف سمجھنے کی سب کو ذوق ہے، محبت ہے سب کو، لیکن ہماری مصروفیات کچھ ایسی ہو گئی ہے. میں اگر لاہور میں ہوں تو آپ کراچی والے تو میرے پاس لاہور نہیں آ سکیں گے نا، پڑھنے کے لیے تو نہیں آ سکیں گے. آئیں گے بھی تو 1-2 دن میرے پاس رکیں گے، پڑھیں گے. 1-2 دن میں کیا پڑھیں گے ہم؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا 200-300 مکاتیب ایک جلد میں ہے، 300 مکاتیب دوسرے جلد میں ہے، 600 مکاتیب ہے، اور وہ تفصیلی بڑی تفصیلی ہوتی ہے، کسی محافل میں بھی وہ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یہ میں ایک چینل بنایا انگریزوں نے ہے، فائدہ ہم اٹھائیں ان کا. یہ سوشل میڈیا ہے، اس کو جیسے آپ استعمال کریں ویسے استعمال کریں. لیکن میرا جو خیال اور نظریہ تھا کہ ہم اس کو نہ اپنے نیٹ پہ کریں گے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، آفیسز میں بیٹھ کے، اپنے کمروں میں بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا. لیکن وہ رسپانس نہیں ملا میرے خیال میں. یا مجھ میں کوئی نقص ہے، سمجھانے میں کوئی نقص ہے، یا پھر لوگوں کو ذوق نہیں ہے ان کو سننے کا، یا پھر دیکھنے کا ذوق نہیں ہے. ہم نے شروع میں جو ہے نا وہ نیٹ پہ اس کو بغیر ویڈیو کے آڈیو میں ہم نے شروع کیا. تو بڑے سارے ساتھیوں نے کہا آڈیو والا کوئی سنتا نہیں ہے، تو ویڈیو ہوگا تو تھوڑا سا لوگ جو ہے نا وہ متوجہ ہو جاتے، تو آپ ویڈیو میں کریں. ہم نے ویڈیو میں شروع کیا. میں اپنے آستانے میں صاحبزادگان جو ہے چھوٹے، میں ان کو اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں، حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ کریم نے مکتوبات شریف پر عبور دیا تھا، اور آپ مبارک نے ہمیں عنایت فرمائی. پھر مجھے اللہ کریم نے یہ سعادت دی کہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھا، اور پھر آپ کی خدمت میں بیٹھ کے دوسروں کو پڑھایا. تو میری اصلاح الحمدللہ 2 دفعہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، لیکن وہ ہمیں دی. تو میں ان کو کہتا ہوں مجھ سے لے لو بھائی، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں بھی نہ رہوں، مبارک صاحب نہیں رہے دنیا میں، تو وہ امانت جو ہمیں دی تھی وہ ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس وقت نہ لیتے تو پھر میرے خیال میں یہ امانت تو ضائع ہو جاتی. تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے، ان کو میں کہتا ہوں مجھ سے لے لو بھائی، مفت میں ہے، کوئی پیسہ تمہارا خرچ نہیں ہوتا. جو چینل پہ ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس پر میں مہینے کا 30,000 روپے خرچ کر رہا ہوں، اپنی تئی کر رہا ہوں، آپ سے نہیں لیتا. اور یہ بھی نہیں کرتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس میں سے میرے جو ہے نا وہ ویورز بڑھ جائیں گے، اور اس میں سے میں پیسے، کیونکہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کمائی کی جائے. جو ایڈ دیتے ہیں، اشتہارات دیتے ہیں، اس میں سے کمائی کو میں جائز نہیں سمجھتا. لیکن مفت میں ہے، اور اس مفت سے فائدہ اٹھانا آپ لوگوں کا کام ہے. آپ سے کوئی نہیں پوچھیں گے، حضرت مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ضرب دراصل کیا تھا، وہ کہیں گے ضرب ضربن بود، اور ضربن صیغہ مصدر بود، چون خاصا صیغہ مصدر صیغہ فعل ماضی معلوم سازن، تو وہ کہیں گے، ان کو کہیں گے کہ طلاق کے مسائل بتا دیں، ان کے مسائل بتا دیں. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مفتی صاحب سیفی ہے تو پھر اس سے طلاق کی اور دربا کی نہیں پوچھیں گے. اور ان کو کہیں گے یار لطیفہ قلب کیا ہے، لطیفہ روح کیا ہے، سر کیا ہے، یہ جو تم پڑھتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، کہاں سے ثابت ہے یہ سارا کچھ. تو مجدد رحمۃ اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو دعوے دار ہوتے ہیں نا، ہم نقش بندی ہے، اور کہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہے. حرمین شریفین میں بڑے سارے نقش بندیوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہ جب طریقہ بتا دے کہ ہمارے ذکر کا طریقہ یہ ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں آپ مجددی ہو؟ کہاں مجدد ہو. میں نے ٹھیک ہے جی، میرے پاس موبائل میں الحمدللہ مکتوبات شریف جو ہے وہ کئی ورژن میں محفوظ ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں میں تمہیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا قول دکھاتا ہوں کہ جو ذکر آپ نے بتایا یہ نقش بندیت نہیں ہے. اگر وہ ہمیں بتائیں گے تو وہ نقش بندیت ہے. وہ پھر ان کو دکھاتا ہوں
وہ چپ ہو جاتے ہو، کہتے ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا. میں کہتا ہوں آپ کے مرشد نے بتایا ہوگا، لیکن مجدد کا قول یہ ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس مکتوبات شریف کو میں اپنی پارٹی نہیں بڑھانا چاہتا. اللہ نے ہمیں اتنی بڑی پارٹی دی ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور پارٹی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی سلوک اپنی تصوف سے باخبر رہیے گا. یہاں پہ سوراب گوٹ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو میرے خیال میں ہمیں لاہور میں بھی پتہ چلتا ہے کہ سوراب گوٹ میں جو ہے نا کہ سرچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کو. تو ان کو سرچ کرنے کے بعد اگر ان کو سرچ کیا جائے، انہیں دیکھا جائے، تو میرے خیال میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اور بڑے عزت کا بھی مقام ہوگا. تو آپ سب کا دل و جان سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور سجاد بھائی نے جو مجھے دعائیں دی جگہ کے لیے، وہ اصل میں انہوں نے اپنے لیے دعائیں دی کہ جگہ مل جائے گی تو یہ بھی آسانی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے تو سب ڈر بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں بارش شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا. یہ دراصل میں اپنے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں چھت دے دے. تو انشاءاللہ العزیز اگر ایسے صالحین دعا فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی مل جائے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ایک بڑے مذاق کرنے والے ساتھی پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے تھے یہاں پہ، تو میں نے اس کو کہا بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، محفل میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ کی جگہ تو بہت اچھی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کم از کم چوتھے منزل پہ جائیں گے تو زمین سے تو چوتھے منزل پہ آسمان کے قریب تو ہو جائیں گے نا، تو تھوڑی سی عروج تو ہوتی جائے گی، ظاہری عروج ہی ہے، لیکن بہرحال عروج کے لیے محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے، سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے. تو اللہ کریم آپ سب کی ہر قدم پر ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے. میں خلفائے کرام سے درخواست کروں گا آپ نیچے تشریف لے جائیں گے، ہم ساری ساتھی بیٹھے رہیں گے.